السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جنگ یمامہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں لڑی جانے والی جنگ یمامہ جمادی الاخری 12 ہجری بمطابق 632 عیسوی دسمبر کا مہینہ عقیربہ کا میدانی علاقہ یمامہ میں لڑی جانے والی ایک بھیانک جنگ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کون تھا، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مخالفین کی تعداد کتنی تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا اور مخالفین کتنا جہنم رسید ہوا۔ یہ جنگ جس دور میں لڑی گئی اس دور کو کون سا دور کہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں بہت چیز سیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستو یہ جنگ نبوت کا جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی بھیانک جنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، جس کو خلافت راشدہ کا دور بھی کہا جاتا ہے، جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اسی دوران مسیلمہ کذاب اپنا دعوی نبوت عام کرتے ہوئے 40,000 کا لشکر تیار کر کے یمامہ میں پھیلا دیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب ضرورت تھی کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اکرمہ بن ابی جہل کو روانہ کیا اور اس کے مدد کے لیے شرجل کو بھی روانہ کیا۔ شرجل کے پہنچنے سے پہلے ہی اکرمہ نے جنگ شروع کر دی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ ادھر خالد بن ولید دیگر مرتدین سے نپٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو اکرمہ کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ کذاب کو جب خالد بن ولید کے آنے کی خبر لگی تو اس نے اپنی تیاری اور مضبوطی کے ساتھ زور و شور سے شروع کر دی، اس لیے کہ خالد بن ولید جس جنگ میں قدم رکھ دیتے فتح اس کی مقدر ہو جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد فقط 13,000 تھی۔ مسلمانوں کا پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسیلمہ کذاب نے جب لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلا اور پاس میں ایک باغ میں جا کے پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو یہ فتنہ جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید بھی اس کا پیچھا کیے اور جا کر باغ کا محاصرہ کر لیے۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ حضرت زید بن قیس نے خالد بن ولید سے کہا کہ میں یہ دیوار پار کر کے دروازہ کھول سکتا ہوں اگر میرے لیے سیڑھی بنا دی جائے۔ حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ذریعے باغ میں اتر گیا اور دروازہ کھولنے میں کامیاب رہا۔ دروازہ کھولتے ہی مسلمان اندر داخل ہوئے اور پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کہ دلیر کفار کو جہنم رسید کرتا رہا۔ وحشی بن حرب نے تاک لگا کر ایسا نیزہ مارا کہ جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کی 40,000 لشکر میں سے 21,000 جہنم رسید ہوا اور مسلمانوں کا 13,000 کے فوج میں سے اور صرف 1200 شہید ہوئے اور کچھ اس میں زخمی ہوئے۔ اس طرح اسلام اور اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا دشمن مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا۔ دوستو یہ تھا جنگ یمامہ کی تاریخ۔ اگر اس کو تفصیل سے میں بیان کرتا تو ویڈیو لمبی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس واقعہ کو مختصر بیان کیا تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ معلوم ہو، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔